لفظ استعمال کرتا ہوں، مجھے لوگوں نے کہا یہ بڑا موزوں لفظ استعمال نہیں کیا کرو آپ. میں اکثر کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کچھ چول وزیر ہیں اور لوگ کہتے ہیں یار یہ موزب لفظ مت استعمال کرو اس کے لیے. میں نے کہا کچھ اور لفظ ملتا نہیں ہے مجھے، اصل میں ڈھونڈ رہا ہوں. میں یہ بتا دوں، لوگوں کو لگتا ہے کہ برا لفظ ہے. چول اس کو کہتے ہیں جو چولیں مارتا ہے، اور چولیں مارنے کا مطلب ہے کہ پتہ کچھ نہیں ہے، ادھر ادھر کی بس وہ ہانکے جاتا ہے اور بس کیے جاتا ہے باتیں. آج بھی اسے چولیں ماری ہیں 2-4. میں بتاتا ہوں آپ کو. اس نے کہا کہ ایک رپورٹ آئی سعید غنی کے خلاف اور پھر اس افسر کا تبادلہ ہو گیا. میرے بھائی یہ رپورٹ مارکیٹ میں کب آئی ہے؟ جب سندھ کابینہ نے کلیم امام کو نکالنے کا فیصلہ کیا. اور یہ رپورٹ جو اس کے اوپر تاریخ ہے وہ غالباً جنوری 2018 کی ہے. مجھے یاد نہیں ہے کہ شاید جنوری 2018 کی تاریخ اس کے اوپر ہے. جنوری 2018 کے بعد وہ افسر کراچی میں، میرے پاس تو ایس پی تھا، کراچی میں ایس ایس پی سینٹرل لگا، اس کے بعد ایس ایس پی ویسٹ لگا، اس کے بعد یہ شکارپور گیا ہے. اب اس آدمی کو جو وفاقی وزیر ہے میں چول نہ کہوں تو کیا کہوں؟ یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹس ہیں جو سب کے سامنے موجود ہیں. اچھا، مجھے ویسے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی والے اور خاص طور پہ جو 2-4 چول وزیر ہیں یہ کہتے ہیں یہ تو عزیر بلوچ کہہ رہا ہے. اچھا بھائی. کبھی کہتے ہیں یہ تو ذوالفقار مرزا نے کہا تھا. اچھا بھائی. 2-4 اور نام لیتے ہیں. میں کچھ نام آپ کے سامنے لیتا ہوں، کمپیریزن کر لیجئے گا کہ مناسب معتبر آدمی کون ہے اور پھر موازنہ اس کا کریں. ایک ہے جسٹس وجی الدین صاحب. یہ ان دونوں سے معتبر ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی شخص ان کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. ایک ہے اکبر ایس بابر صاحب. معتبر آدمی ہیں، اچھے انسان ہیں، پی ٹی آئی کے بانی ممبر ہیں، بنانے والوں میں سے ہیں. ایک ہے عائشہ گل علیہ صاحبہ، ان کی اپنی ایم این اے رہی ہیں. ایک ہیں ریحام خان صاحبہ، ان کی اہلیہ رہی ہیں، بیوی رہی ہیں عمران خان صاحب کی. ان کو تو مادر ملت کہہ رہے تھے نمبر 2. یہ جب شادی ہوئی تو انہوں نے کہا یہ مادر ملت دوئم ہے. اس قسم کی باتیں ہوئی. اب یہ 4 افراد میں نے آپ کو بتائے ہیں. ایک طرف یہ 4 ہیں، دوسری طرف وہ ہیں جن کے حوالے یہ دیتے ہیں. بھائی ہم تمہاری ساری باتیں صحیح مان لیتے ہیں جو عزیر کے تم منہ سے نکالتے ہو، جو ذوالفقار مرزا کے منہ سے نکالتے ہو. خدا کے لیے ان 4 لوگوں نے جو باتیں کہی وہ ساری مان لو تم. میں یہ بات مان سکتا ہوں، یقین کر سکتا ہوں کہ جسٹس وجی غلط بیانی نہیں کر سکتا. وہ جھوٹا آدمی نہیں ہے. میں اکبر ایس بابر صاحب کے اوپر میں کبھی نہیں ملا اس آدمی سے، لیکن جتنا میں نے دیکھا ہے، جتنا میں نے اس کو آبزرو کیا ہے، وہ ایک بڑا کریکٹر والا آدمی مجھے نظر آتا ہے. اکبر ایس بابر کچھ کہے تو یہ جھوٹ بولتا ہے، جسٹس وجی یہ کہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. ریحام خان ان کی بیوی ہے، اگر وہ کچھ کہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے. عائشہ گل علیہ ان کی سب سے اسٹار ایم این اے رہی کسی وقت میں، اور ان کو پتہ نہیں وہ کیا کیا بنا کے پیش کرتے رہے. وہ کچھ کہتی ہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے. ہم تو جی آئی ٹی وی آئی ٹی کو چھوڑ دیں بھائی. میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں، یار عزیر نے میرے اوپر لگایا، قادر کو بولوں گا تو بھی مان لے، میں بھی مان لوں گا، سارے مان لیں گے. خدا کے لیے ان 4 لوگوں کی کبھی باتوں کو مان لو. تو بس جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو عزیر میرے لیے کہے گا، جو اس کے لیے کہے گا، جو دوسرے کے لیے کہے گا، ہم بھی مان لیں گے سارا ٹھیک ہے. ہم ساری سزائیں بھگتیں گے. لیکن کوئی اخلاقیات ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے. ہم ایک سوال ان سے اور کیجئے گا، میں صرف سوال چھوڑ کے جاؤں گا، تفصیل کبھی پھر بتاؤں گا اگر اس نے نہیں بتائی. امریکہ میں شوکت خانم کے لیے چندہ اکٹھا ہوا اور $3 ملین، چھوٹی رقم نہیں ہے، $3 ملین علی زیدی صاحب نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوایا. اس سے صرف یہ پوچھ لیں کہ وہ پیسے تم سے کس نے اور کیسے نکلوائے. جھٹلا دے، میں اگلی بات کروں گا. میں چولے نہیں مارتا ہوں، میں تو جو بات کہہ رہا ہوں میں اس کو ثابت کروں گا کہ یہ بات ہوئی ہے اور عمران خان کی فیملی کے کسی فرد نے اس سے پیسے نکلوائے. یہ $3 ملین ہڑپ کرنے کے چکر میں تھا. $3 ملین شوکت خانم کے نام پہ کیے تو انہوں نے بہت سارے ہیں، لیکن چونکہ علی زیدی اس وقت ان کا جو بنا ہوا ہے تو میں اس پہ صرف آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. آج انہوں نے ایک کلپ چلایا آصف علی زرداری صاحب کا
جو اس کے اندر اسٹیٹمنٹ کا جو پورشن دکھایا انہوں نے، ذرا آپ بار بار دیکھیے گا اس میں، آصف علی زرداری صاحب وہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عزیر بلوچ کبھی پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں رہا. آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ پیپلز امن کمیٹی کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ تصویریں تو ہماری کہیں بھی ہم جاتے ہیں لوگ بنا لیتے ہیں، ہم دعوتوں میں چلے جاتے ہیں. اب اس میں اس کے بعد یوسف بلوچ صاحب کا اسی میں چلایا انہوں نے. آپ یوسف بلوچ کا پورا وہ اسٹیٹمنٹ سننے جو چلایا ٹی وی پہ، مجھے نہیں پتا وہ باقی کتنا تھا، لیکن جو ٹی وی پہ انہوں نے چلایا اپنی پریس کانفرنس میں، اس میں وہ کہہ رہا ہے، اس میں وہ پیپلز پارٹی کو الگ بتا رہا ہے، عزیر کو الگ بتا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم مل کے لیاری کے لیے کام کریں گے. یہ باتیں اس نے خود کہی. اور یہ بات میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں، میں پیپلز پارٹی کراچی کا صدر بھی ہوں، قادر بھی صدر رہے، ان دنوں میں بھی ہم عہدیدار تھے. یہ جو حلف والی کہانی تھی، یہ مجھے اس وقت پتا چلی، پارٹی کو اس وقت پتا چلی جب پہلی مرتبہ ٹی وی پر یہ خبر بریک ہوئی، پہلی مرتبہ. اس کے بعد جاوید ناگوری کابینہ کا حصہ تھا، اس کو کابینہ سے نکال دیا گیا. اور جو حلف لیا تھا، جو لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے اس حلف لینے کے بعد سے بہت سارے مواقعوں پر ایسے حالات آئے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف عزیر بلوچ اور بہت سارے مظاہرے ہو رہے تھے، بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں، لیکن ان ہمارے ایم این اے اور ایم پی ایز نے پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنے کو ترجیح دی. ایک اوتھ انہوں نے پتہ نہیں کن حالات میں لیا، لیکن وہ اس اوتھ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے. یہ ریکارڈ کی چیزیں، آپ سارے کراچی کے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سارا کیا ہوتا رہا ہے. اس ایک چیز کو بھی انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی ہے. جس دعوت کی وہ تصویریں دکھاتے ہیں، جس میں قادر پٹیل کی بھی تصویر ہے، ہدی فریال کی بھی ہے، اور لوگوں کی بھی ہے، میری تصویر نہیں ہے، لیکن میں نے خود مانا کہ بھائی اس دعوت میں بھی تھا. اور میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ مجھے عزیر بلوچ نے نہیں بلایا تھا، مجھے ہمارے ایم پی ایس نے دعوت دی تھی بھائی، جو جیتے تھے وہاں سے. اور اگر یہ بھی کوئی مطلب، ہم اتنے عقل کے اندھے ہیں، ہم بے وقوف لوگ ہیں کہ ہمیں عزیر بلوچ کی پاس جانا تھا اس کی شکریہ ادا کرنے کے لیے، ہم اس کے گھر پہ نہیں گئے. ہم نے پورا ایک بڑی مارکی لگوائی، اس کے اندر کوئی 400-500 لوگوں کا انتظام کیا، وہاں ہم نے ویڈیو کے کیمرے لگوائے، وہاں ہم نے فوٹوگرافر بلوائے، وہاں پوری جس طرح ایک شادی کی رسم ہوتی ہے، پورا ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اس ایونٹ کے اندر ہم عزیر بلوچ سے ملنے گئے. یار کوئی عقل کی بات کرو بھائی. وہ تو وہاں جب گئے تو پتا چلا کہ وہ بیٹھا ہوا تھا. یہ فیکٹس ہیں، لیکن اب اس کو جوڑتے ہیں، ہمارے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قادر نے صحیح کہا، قادر نے نام اور کم بتائیں. مجھے کراچی سے تعلق رکھنے والی کسی سیاسی جماعت کا نام بتائیں جس کا عزیر بلوچ سے تعلق نہیں تھا. جب وہ پیپلز پارٹی کے خلاف مظاہرہ کر رہا تھا، کون سی سیاسی جماعت تھی جس نے اس کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے کی کوشش نہیں کی، بشمول پی ٹی آئی کی؟ بیانات ریکارڈ پر ہیں. شکور شاہ جو ان کا ایم این اے ہے، اس سے صرف یہ پوچھ لیں کہ 2012 میں آس پاس جب یہ آپریشن ہوا تھا، وہ پارٹی کا نائب صدر تھا کراچی کا، اس سے پوچھے استعفیٰ کیوں دیا تھا اس نے، پوچھے اسے استعفیٰ کیوں دیا تھا. ان کا ایم این اے نا، بھی علی زیدی بلا کے پوچھے کہ بھئی تو نے اس وقت پارٹی سے استعفیٰ کیوں دیا تھا عہدے سے، آپ کو پتا چل جائے گا. حبیب جان جس کا نام اس جے آئی ٹی میں بھی ہے، سب جانتے ہیں، اس الیکشن میں حبیب جان پاکستان آیا تھا واپس. کس کی الیکشن میں چلانے آیا تھا؟ کس کا آدمی ادھر؟ یہ حبیب جان. اور بہت سارے ہیں، میں تو آپ کو مشہور نام بتا رہا ہوں. یہ عجیب بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایک ایسے گروہ سے جوڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے لیاری میں کئی کارکن شہید ہوئے ہیں، عہدیدار شہید ہوئے ہیں، کونسلر شہید ہوئے ہیں، اور ہمارے سینکڑوں عہدیدار اور کارکن کئی مہینوں تک لیاری میں اپنے گھروں میں نہیں رہ رہے تھے. کوئی کسی رشتہ دار کے پاس، کوئی کسی ہوٹل میں، کوئی کہیں بیچارہ دربدر ہو رہا تھا. اس سیاسی جماعت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے سارا کروایا. عجیب بات ہے. یہ بالکل ٹھیک کہا مرتضیٰ نے کہ گڑے مردے اکھاڑے ہیں. بھائی یہ کون سی بات ہے جو آج سے 4-5 سال پہلے نہیں ہوئی ہے؟ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، یہ ساری ملامتیں پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہمارے اوپر مار چکے ہو آپ. لیکن آج جب اس ملک کے ایشوز کوئی اور ہیں، آج جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھی کرونا کے اوپر تم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، تم دنیا کو دھوکہ دے رہے ہو، تم پاکستان کی قوم کو دھوکہ دے رہے ہو، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے نیا ڈرامہ رچایا گیا.
महंगाई हो गई इतनी ज्यादा, उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। इनकी हुकूमतें ना पंजाब में, ना केपी में, ना विफाक में चल नहीं रही हैं, आपस की लड़ाइयां हैं, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, हर आदमी वजीर आजम और वजीर आजम बनने के चक्कर में लगा हुआ है, उससे लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं। जो मईशत का जनाजा निकाल दिया इस नालायक नाहिल सिलेक्टेड हुकूमत ने, उससे लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं। और बड़ी मजे की बात है, कल की उसने शायद कल भी कही और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिर्जा साहब की तारीफ कर रहा है। तो भाई मैं तो ये बात बार बार कहता हूं, अगर खुदा ना खास्ता पीपुल्स पार्टी ने कोई बंदे मरवाए, कोई घरों पे कब्जे करवाए, कोई 17 शुगर मिलों पे कब्जे करवाए, तो मैं तो राब्ता नहीं हो सकता हूं ना ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। राब्ता जुल्फकार मिर्जा के अलावा कोई नहीं हो सकता। जो अलल ऐलान आज भी कहता है कि ये मेरा भाई है, मेरा बच्चा है, और जुल्फकार मिर्जा का ये एक स्टेटमेंट, एक उसकी तकरीर है जो गालिबन उसने अब्दुल्ला मुराद शहीद की बरसी में की थी तकरीर। एक ही बात, एक ही आदमी और एक ही बात। उसने कहा कि आज से मैं बतौर नायब सदर पीपल्स पार्टी सिंध ये ऐलान करता हूं कि पीपल्स अमन कमेटी हमारी जेली तंजीम है। उससे पहले या उसके बाद कोई बयान दिखा दें पीपल्स पार्टी किसी आदमी का। और पीपल्स पार्टी की जेली तंजीमें किसी एक आदमी के ऐलान करने से नहीं बनती हैं। मैं कराची का सदर हूं, मैं कराची में किसी तंजीम को जेली तंजीम नहीं बना सकता हूं। हमारी रिकॉग्नाइज्ड अनाउंस्ड जेली तंजीमें हैं जो हैं। मैं सुबह मुंह उठाऊं और किसी को बोलूं ये मेरी जेली तंजीम, वो मेरी, नहीं बन सकती है। जिस आदमी ने ये सारा कुछ किया, जिसने सरपरस्ती की, जिसने इस नैश पे शहर को पहुंचाया, हमारी पार्टी को पहुंचाया, और पार्टी ने फिर उससे दूरियां की, पार्टी ने उसको निकाला, और फिर उसके उस रद्द-ए-अमल में पार्टी की क़यादत के खिलाफ क्या क्या कुछ नहीं किया, वो आज तुम्हारा चहीता है। ये जीआईटी दूसरी भी तो आई है ना, एक बल्दिया वाली, बल्दिया की जीआईटी में पीपल्स पार्टी में इल्जाम है, तुम्हारे इतादियों पर है, नफीस इतादियों पर है। आप सवाल उठाए ना, मुझे बताएं कि ये जो इल्जामात लगा रहे हैं हम पे संगीन है, चले ठीक है, उसको हक लगाए, लेकिन क्या कोई सियासी जमात भारत से पैसे लेके शहर में दहशतगर्दी कराई, कोई छोटी बात है? और एमक्यूएम का अपना, जिसको कहते थे कि एमक्यूएम चलाता वही अल्ताफ हुसैन के बाद मोहम्मद अनवर, अगर वो इंटरव्यू दे तो क्यों नहीं इनकी गैरत जागती? क्या पाकिस्तान के मफादात, पाकिस्तान की सालमियत और भारत से पैसे लेके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाना कोई छोटी बात है? उस पर तो एक लफ्ज नहीं निकलता इसके मुंह से। ये नहीं सवाल उठाते एमक्यूएम के, भाई आप हमारी इतादी हो, बताओ कि भारत से कितने पैसे लिए, वो पैसे कहां इस्तेमाल किए? और मोहम्मद अनवर ने यह भी कहा, उसने कहा जो एमक्यूएम पाकिस्तान बनी हुई है, ये कहें मुझे कुछ, मैं बताता हूं कि इनमें से कौन कौन कितना पारसा है। और मैंने एक इत्तेफाक से एक इंटरव्यू देखा जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बैठे हुए थे। जब ये सवाल उनसे पूछा एंकर ने, तो बहुत सारी बातें करने के बाद उसने कहा, मैं एक चीज आपको बता दूं कि जिस वक्त ये गुनाह हो रहा था मैं यहां नहीं था। उसने झुटलाया नहीं, उसने अपने आप को अलग किया सिर्फ, कि मैं पाकिस्तान में नहीं था जब ये सारी चीजें हो रही थी। तो भारत से पैसे लेकर कराची शहर में दहशतगर्दी करवाने वालों पर तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकलती है? क्यों तुम्हारी जबान को जो है ना ताले लग जाते हैं? यह छोटी बात नहीं है। बल्दिया टाउन का वाकया तो चले, एक जीआईटी बन गई, सामने आ गया, इस शहर में एमक्यूएम ने क्या क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन कम से कम बल्दिया टाउन की जीआईटी इनके साथ ही आई है ना। उस पर तो कोई झगड़ा नहीं है। इस पर तो तुम कहते हो ये सफे निकाल दिए, वो दस्तखत नहीं, ये दस्तखत नहीं, चलो ये कंट्रोवर्शियल है। उस एक पे तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आपने पूछा अपने इतादियों से कि भाई ये जो तुम्हारे कहने पे 250-300 आदमी जला दिए गए जिंदा, ये इंसान नहीं थे, ये दहशतगर्दी नहीं थी? इस पे अली जैदी साहब को सवाल नहीं उठा सकते किसी से? क्या इन्होंने फहमीदा मिर्जा जो उनकी कैबिनेट की मेंबर हैं, या जुल्फकार मिर्जा जो जीटीए के सरकर्दा रहनुमा है, जब भी इमरान खान जीटीए से मिलता है उसमें शामिल होते हैं, क्या उनसे पूछने की जुर्रत करेंगे? आज उनसे वो सवाल करेंगे कि तुम्हारा जुल्फकार मिर्जा का और उजैर बलोच का क्या रिश्ता था, क्या ताल्लुक था? अगर उसूल की बात करेंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ बात करेंगे, कत्तो गारत गरी के खिलाफ बात करेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये सवाल जरूर उठाने चाहिए। आप कोई सवाल कर ले तो मैं ये बताएं कि अली जैदी ने आकर बल्दिया की जो आपने बात की, जैसे कि उन्होंने सिर्फ एक ही जीआईटी का जिक्र किया,
وجہ ہے کہ وہ بلدیات پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے؟ کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ سوال میں دو لیے دیکھیں کیوں نہیں بات کرنا چاہتے؟ وہ اس لیے کہ وہ ان کے اتحادی ہیں، ان پر وہ بات نہیں کریں گے. بھارت سے پیسے لے کے دہشت گردی کروا لو، ہمارے اتحادی بن جاؤ، کوئی بات نہیں، ہم تم سے سوال نہیں کریں گے. لیکن اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ تمہاری ایک تصویر آ جائے تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں ہم. پھر یہ فرق ہے. سوال آج ابھی جلدی صاحب نے کیا کہ ایک جی آئی ٹی الگ ہے جو کہ اصل ہے، جو انہوں نے بھی دکھائی اور لہرائی، تو کیا اصل جی آئی ٹی ہے کہاں پر؟ ایک سوال میرا یہ. دوسرا، بھارت سے پیسے لینے کی جو آپ نے بات کی، ایم پی ایم جس وقت میں بھارت سے پیسے لے رہی تھی، اسی کے بعد آصف علی زرداری صاحب 9-0 بھی گئے تھے اور پیپلز پارٹی کے میرے بھائی بھی تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے جی آئی ٹی پر تو تفصیلاً مرتضیٰ نے بات کر لی ہے، لیکن جو دوسرا سوال آپ کا ہے، محمد انور کا اسٹیٹمنٹ ابھی آیا ہے. ایم کیو ایم کے کسی بڑے سینئر آدمی نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ میں نے اس نے یہ نہیں کہا کہ کسی اور نے، وہ کہتا ہے مجھے ندیم نصرت نے جا کر تھرو کروایا اور میں پارٹی کے کہنے پر یہ پیسے لے کے پارٹی کو دیتا رہا. جھٹلائیں جی. ایک کامران علی جیدی کیوں بار بار کسی جے آئی ٹی کے حوالے سے الزامات لگاتے ہیں پیپلز پارٹی پر؟ اور آج تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں وزیر اعظم کو میں یہ سب بتا چکا ہوں، اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ میرے موقف کی حمایت کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سب وزیر اعظم کے کہنے پر ہو رہے ہیں؟ یہ وزیر اعظم کے کہے بغیر یہ کچھ نہیں کرتے. میں آپ کو کہتا ہوں نا، وزیر اعظم کے شیرو ہیں، جب تک وزیر اعظم ان کو چھوڑے نا یہ پڑھتے نہیں ہیں. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ وزیر اعظم کی مرضی اور منشا سے ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس قسم کی بد کلامیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، وہ ان کا جو ایک سرکل ہے، شیرو پیارے ہی ہے نا، تو جو شیرو ہیں وہ ساری چیزوں میں آگے کر دیے جاتے ہیں. ایک سیکنڈ عاطف کر کی نثار مورائی کی جو جے آئی ٹی آپ لوگوں نے ریلیز کی ہے، اس میں بھی 2 دستخط کم ہیں. کیا وہ جے آئی ٹی قابل اعتبار ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ جو جے آئی ٹیز بنی تھیں 2015-16 میں، جب یہ مکمل ہوئیں اسی وقت یہ سبمٹ ہو گئی. اب اس میں حکومت کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ دستخط کروائیں کسی سے جا کر، کسی نے کیا کسی نے نہیں کیا. جو جے آئی ٹی کے سربراہ تھے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سوال کیا، تو میں نے تو پڑھی بھی نہیں تھی، میں نے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں دیکھی تھی. جب ساری شائع ہوئی تو اس کے بعد ہم نے پڑھی کہ ان کے اندر ہے کیا کیا چیزیں. باقی جو پہلے میڈیا میں چلتا رہا وہ ہم دیکھتے رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تو آپ کو اس بات کو شاید اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو چیزیں جس طرح ہمارے پاس سبمٹ ہوئی تھی ہم نے اسی طرح پبلک کی ہیں. اب اس کے اندر کیوں نہیں ہے وہ سچی بات ہے، میں نے بھی نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں ہے، لیکن بہرحال جو جس طرح آئی تھی اس طرح کر لی. جس طرح اس میں 7 دستخط ہیں وہ ہم نے کر دی جمع، اس میں 5 ہیں ہم نے جمع کر دی، اور یہ ابھی ریسنٹلی نہیں ہوئی ہے، یہ اس وقت ہو چکی تھی. جو جے آئی ٹی ہے اس میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ مبہم ہے. صرف حماد صدیقی تک معاملہ رکا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایم کیو ایم کا ایک سابق منسٹر. جب جے آئی ٹی ہے تو اس میں اس کا نام کیوں نہیں ہے؟ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم. جے آئی ٹی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وزیر اعظم ہے تو اس کا نام. دیکھیں، میں جے آئی ٹی کے ممبران کی طرف سے بیٹھ کے تو صفائیاں نہیں دوں گا کہ انہوں نے کیا کیوں لکھا کیوں نہیں لکھا. یہ تو جو ہمارے پاس جس طرح سبمٹ ہوئی اسی طرح ہم نے پبلک کر دی ہے. اب اس میں کسی نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا کیوں لکھا، یہ تو اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا. یہ بتائیں کہ یہ 3 جے آئی ٹیز اب آپ آ گئی ہیں، آپ لوگوں نے آفیشلی اپلوڈ بھی کر دی، تو کیا یہ معاملہ اب حل نہیں ہونا چاہیے؟ تینوں جے آئی ٹیز سے کوئی آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، کیسز چل رہے ہیں تاکہ یہ الزامات کی جو ہے نا دیکھیں، الزامات تو میری گزارش یہ ہے پی ٹی آئی ہے، دوسری طرف آپ یار ہمیں تو ان سے نہ ملا نا. ایک طرف جھوٹے ہیں، دھوکے باز ہیں، سلیکٹڈ ہیں، مکار ہیں، دوسری طرف ہمیں کہہ رہے کی طرف ہمیں بڑا فرق ہے. ہم میں سے کبھی کوئی، ہم جو لوگ بیٹھے ہیں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس کا کوئی سر پیر نہ ہو، اور وہاں سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس کا کوئی سر اور پیر ہو. تو فرق بہت ہے. جو جے آئی ٹی نے ریکمنڈیشنز دی تھیں ان ریکمنڈیشنز پر عمل ہوا ہے، ہو رہا ہے. عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی میں ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو آرمی ایکٹ کے تحت اس کا ٹرائل ہونا چاہیے، اور اس کا آرمی ایکٹ کے تحت آرمی کورٹ میں ٹرائل ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کافی عرصے تک وہ وہاں رہا تھا. اس کے بعد جو سزا ہوئی اس کو وہاں سے باقی کیسز جو، بلکہ یہ 164 میں صرف قادر نے اپنا بتایا، اس 164 کو جس کو میں اب بھی
سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بھی کوئی اسی طرح کا نکل آئے گا جس طرح علی زیدی کی GIT ہے، کیونکہ ابھی تک میں نے کبھی کسی بندے کے ہاتھ میں کوئی سرٹیفائڈ اس کی کاپی نہیں دیکھی ہے، مجھے نہیں پتا صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اس میں بھی جن لوگوں پر الزامات لگائے گئے ہیں، بہت سارے پولیس آفیسر ہیں اور لوگ ہیں، کئی گرفتار ہوئے ہیں، اور شاید ان میں سے کوئی آدمی آج جیل میں نہیں ہے۔ اگر 164 کے بیان کی اتنی طاقت اور اتنی سچائی ہے تو پھر ان میں سے کسی کو باہر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سب ضمانتوں پر ہیں اور ہو سکتا ہے کوئی بری بھی ہو گئے، مجھے نہیں پتا، لیکن جیل میں شاید کوئی نہیں ہے۔ دو سوال ہیں۔ اس کے بعد اس کے بعد پہلا سوال سعید بھائی سے کہ 2013 میں عزیر کی جو ہیڈ منی تھی واپس کی گئی تھی، یہ بھی ایک سوال اٹھا کے وہاں دوسرا سوال قادر پٹیل صاحب آپ سے، لگتا ہے کہ آپ مراد سعید کے خلاف اتنے بیان دیتے ہیں کہ علی زیدی کو پھر آپ کی GITیاں لہرانی پڑتی ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پہلا سوال دے دے۔ دیکھیں، ہیڈ منی لگائی کس نے تھی؟ ہماری سندھ حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے۔ 2012 میں جب آپریشن ہوا لیاری میں اور وہ آپریشن ناکام ہوا، اس آپریشن میں بہت سارے لوگ ہلاک ہوئے، اور آپ کا میڈیا خود نکال لیجیے، اس وقت کی میڈیا کی رپورٹنگ ساری، آپ اس وقت کا میڈیا خود یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں اور گھروں میں کھانے کو لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ آپریشن روکا گیا اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کمیٹی بنائی، خفیہ نہیں بنائی، اناؤنسڈ کمیٹی بنائی۔ قادر پٹیل اس کے ممبر تھے، سینیٹر یوسف بلوچ اس کا ممبر تھا، اور میں اس کا ممبر تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب لیاری میں پیپلز پارٹی کے کوئی آدمی گھر پہ رہنے کو تیار نہیں تھا۔ اس آپریشن کی وجہ سے بھی بہت بڑا ریئیکشن تھا، حالات بہت خراب تھے۔ حکومت میں ہونے کی وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ ہم چیزوں کو نارملائز کریں، جو لاکھوں لوگ لیاری میں بستے ہیں کسی طرح وہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکیں۔ ہم ان حالات میں لیاری گئے جب شاید ہمیں بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ مت جانا کہیں مارے نہ جواب لیاری۔ ہم گئے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ گئے، عزیر بلوچ سے بھی ملے۔ ہم نے ان حالات کو نارملائز کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے، اور ان اقدامات میں سے ایک شاید یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیڈ منی واپس لینے والی بات تھی۔ اب اس کے پیچھے ایک تو طریقہ یہ تھا کہ ہم لڑتے رہتے، جس طرح کیا تھا آپریشن، وہاں بے گناہ لوگ مرتے رہتے، کھانے کو نہیں ملتا، بیچارے بچے اسکول نہیں جا سکتے تھے، کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک یہ تھا کہ ہم نے کوئی مصلحت پسندی کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اور یہ صرف پیپلز پارٹی نے نہیں کی ہے میرے بھائی۔ جب TTP کی دہشت گردی اس ملک میں عروج پر تھی نا، اس وقت کی وفاقی حکومتیں، اس وقت کے ادارے بھی ان سے رابطے کر کے امن قائم کرنے کے لیے ان سے معاہدے کرتے تھے۔ تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ معاہدے جو ہوئے تھے ان کی دہشت گردی کو ریکگنائز کرنے کے لیے تھے۔ دہشت گردی ریکگنائز نہیں کی تھی، جو بے گناہ لوگ بیچارے وہاں رہتے تھے، جو مارے جاتے تھے، ان کو بچانے کے لیے، ان کی جانیں بچانے کے لیے، ملک میں امن قائم کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی، اور ہم نے بھی کراچی شہر میں امن قائم کرنے کے لیے، لیاری میں امن قائم کرنے کے لیے یہ کوششیں کی۔ اور یہ ڈکی چھپی باتیں نہیں ہیں، مطلب میں تو کہہ رہا ہوں کہ چاہتے تو کمیٹی خفیہ بناتے، ہم نے خفیہ نہیں بنائی۔ اگر ہم اس کی سرپرستی کر رہے ہوتے تو ہم پھر ہیڈ منی بھی نہیں لگاتے، ہم نہیں رکھی تھی۔ اب ایک کام ہم نے کیا، اس کو آپ اپریشیٹ نہیں کرتے ہو، لیکن جب واپس لے لیا تو آپ کہتے کیوں واپس لے لیا؟ لیکن اس کے بعد بھی جو کاروائیاں وہاں ہوئی ہیں، PTI نے تو نہیں کی نا وہاں، وہ بھی ہماری صوبائی حکومت نے کی، بعد میں بھی جو حالات خراب ہوئے ہیں۔ تو کبھی چیزیں ایسی ضرور ہو جاتی ہیں۔ ماضی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ MQM اس ملک میں کیا کیا کرتی رہی ہے، شہر میں کیا کیا کرتی رہی ہے۔ کیا MQM کے ساتھ سیاسی جماعتیں بیٹھ کے معاہدے نہیں کرتی رہی ہیں؟ اس کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ MQM دہشت گردی کرے، مقصد یہ ہوتا تھا کہ چیزیں شہر میں نارملائز ہو جائیں۔ ہم ان کی دہشت گردی کو ریکگنائز نہیں کرتے تھے، ہم حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے تو کوششیں کی، ناکام ہو گئے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ ایک سوال مجھ سے تھا، وقاص آپ دوہرا دینا سوال۔ وہ ان کا ہاں آپ کا۔ آپ اتنے بیان کیوں دیتے ہیں کہ علی زیدی کو آپ کی GIT نوٹ کرنے کے لیے یا بات کرنے کے لیے گئے وزیر اعظم صاحب کے پاس؟ میں نے آج تک ریکارڈ پر ہے، کبھی جس موصوف کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی بیان آج تک جاری نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے ہر بیان کو وہ خود پر لے جاتے ہیں۔ جی میں نے آج تک کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ اور سعید کی بات کو میں تھوڑا مزید کریکٹ کروں، یہ جو ہیڈ منی والا مسئلہ بتا رہے نا، یہ ان 14 دنوں میں جو کچھ ہوا تھا لیاری آپریشن کے، اس پر بات ہوئی تھی۔ اگر اس سے پہلے جو کیسز تھے، جو ہیڈ منیز تھیں، وہ وہی رہی، اور ان 14 دنوں کے بعد بھی وہی رہی۔ لیکن وہ 14 دن کا جو اسپین تھا جس میں 52 لوگ مرے لیاری کے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ جی آپ ایک
मार्क्सवादी पीपल्स पार्टी से हुकूमत क्या कार्रवाई करेगी? कोई केस दायर करेंगे डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा आपा के मदद दीगर केस के अच्छा सही भाई, इसमें एक सवाल ऐड ये करने का कि जैसे तमाम तर जो तहकीकाती इदारे हैं वो GIT एक फॉर्म होती है, वो तफ्तीश करते हैं एक मुलजिम से, जो रिपोर्ट बनाई जाती है, लेकिन जब वो मुलजिम को अदालत में पेश किया जाता है तो उसका जो बयान होता है वो कुछ और होता है। इस पर ये तो आप अदालतों से मुजुम से उनसे पूछें, मैं इस पे क्या कर सकता हूँ। देखें, ये जो बात आप कर रहे हैं, ये जो बात आप कर रहे हैं, ये तो हम कई दफा कह चुके हैं ना कि JITs जो हैं वो अदालती फैसला नहीं होती हैं। JITs ठीक है कि एक तहकीकाती अमल है जो शुरू में होता है और उसके बाद वो अदालत का जो कार्रवाई होती है उसका हिस्सा बन जाता है। अदालत उस JIT को कितनी अहमियत देती है नहीं देती है ये मेरा इख्तियार नहीं है, ये अदालतों का इख्तियार है, उस पर जो करें। जो आपने बात कही, देखें मैंने अभी आपको बताया कि JIT की जितनी रिकमेंडेशंस थी उसके मुताबिक उन पर अमल हो रहा है और केसेस हैं। अब अगर उन केसेस में किसी का नाम आता तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने खुद से जुल्फकार मिर्जा के खिलाफ ये काम किया होता तो क्या तूफान मचा होता, आपको भी अंदाजा है कि हम पर क्या क्या इल्जाम होते, क्या कुछ नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि हमने कोशिश की कि ये तासुर कहीं ना जाए कि हम किसी को विक्टिमाइज कर रहे हैं। थैंक यू।